ہیلو، ہم بات کرنے والے ہیں خلیل احمد صاحب کے ایک آرٹیکل کے بارے میں جو کہ ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے کینیڈا کا، اور یہ آرٹیکل ریسنٹلی چھپا ہے 25 اپریل 2021 کو۔ میں اس آرٹیکل کو اسپیشلی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ایک کووڈ کے اسپریڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے پریکاشن سے ریلیٹڈ دوسرے ممالک، ایڈوانس ممالک کس طرح کے پریکاشنس لے رہے ہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ ایک ہمیں ایک کلیئر ایگزامپل دیتا ہے یا کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس آرٹیکل کو پڑھنا اور دیکھتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں کیا لکھا ہے۔ آرٹیکل کا ٹائٹل ہے کینیڈا میں 17 دن کی قید تنہائی۔ اوکے، لیٹ اسٹارٹ۔ ہم نے سوچا کورونا کی نئی لہر سے نکلنے کے لیے اپنے صاحبزادے سلمان خلیل، جو کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں، کے ساتھ ماہ رمضان گزارا جائے، تو معلوم ہوا ہوائی جہاز کمپنیوں نے تیل سستا ہونے کے باوجود کرایوں میں زبردست اضافہ کر دیا ہے۔ خیر، مہنگا ٹکٹ خرید کر براستہ دبئی کینیڈا روانہ ہوئے۔ کورونا ٹیسٹ کرانا لازمی تھا، 72 گھنٹے پہلے کروایا۔ ماں بیگم صاحبہ جہاز میں سوار ہو گئے۔ اعلان ہوا تمام مسافر ماسک نہیں اتاریں گے، اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں گے۔ 2 گھنٹے کی فلائٹ دبئی تک تھی، جھیل لی۔ دبئی ایئرپورٹ خالی پڑا تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، کجا تو چلنے میں مشکلات پیش آتی تھیں۔ پھر ہم کینیڈا جانے کے لیے کاؤنٹر پر پہنچے۔ ضروری سفری کاغذات، کورونا ٹیسٹ کے علاوہ 3 دن کی کوارنٹائن، ہوٹل کی بکنگ لازمی تھی۔ ہمارے صاحبزادے نے کروا کر رسید ارسال کر دی تھی، پیش کی، تب جا کر جہاز پر بیٹھنے کی اجازت ملی۔ بہت سے مسافر اس لازمی بکنگ سے لا علم تھے، ان کو جہاز پر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اللہ اللہ کر کے جہاز، جس میں آدھے مسافر بھی نہیں تھے، سوار ہوئے۔ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہنے اور ماسک پہنے رکھنے کی لازمی ہدایت پر عمل کرنا بہت گراں گزر رہا تھا۔ کچھ دیر تو بیٹھے رہے، پھر جب اکتاہٹ شروع ہوئی تو سیٹ لٹا کر اور منہ پر کمبل ڈال کر لیٹ گئے۔ خوش قسمتی کہ سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ تھا تو آرام سے وقت گزرنے لگا۔ گاہے گاہے منہ نکال کر ایئر ہوسٹس کے آمد و رفت دیکھتے رہے۔ ناشتے اور کھانے کے پیکٹ لپٹے ہوئے ملے، صرف بیت الخلاء آنے جانے کی اجازت تھی۔ ہم جہاز میں قیدیوں کی طرح خاموش لیٹے 14 گھنٹوں کے گزرنے کا انتظار کرتے رہے۔ درمیان میں جہاز نے موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہچکولے بھی کھائے، جن کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ اللہ کر کے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو ایئرپورٹ پہنچے۔ اب امیگریشن نے کورونا سرٹیفکیٹ اور ہوٹل بکنگ کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد سب مسافروں کو فاصلے سے بٹھا دیا۔ سامان پر سپرے ہوا، پھر چند افسران کتوں کی زنجیریں تھامے نمودار ہوئے اور ایک ایک بیگ کو کتوں سے سونگھاتے۔ جس بیگ پر کتا سونگھنے کے بعد بیٹھ جاتا اس کو الگ کرتے جاتے۔ اس میں بھی گھنٹہ ضائع ہوا۔ پھر تمام مسافروں کو چیک کر کے باہر نکال کر بڑے ہال میں الگ بٹھا دیا گیا۔ کاؤنٹر سے ہوٹل کی بس کا اعلان ہوتا اور مسافر خود اپنا سامان اٹھا کر بس میں خود ہی رکھتا اور سوار ہو جاتا۔ تمام ہوٹل ایئرپورٹ پر ہی واقع تھے، مگر ہر مسافر سے $1500 وصول کیے گئے، جبکہ عام مسافروں کے لیے یہی ہوٹل 3 دن کے $300 کرایہ لیتے ہیں۔ البتہ کھانا کھانے کی صورت میں الگ قیمت ادا کرنی پڑتی، جبکہ ہمارے $1500 کرایہ میں 2 وقت کا کھانا اور ناشتہ شامل تھا۔ کیونکہ ٹورنٹو ایئرپورٹ پر پھر کورونا ٹیسٹ ہونا تھا، لہٰذا رزلٹ آنے تک ہم اپنے کمرے سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ گویا 3 دن کی قید تنہائی کاٹنا تھی۔ ہمارا کھانا دروازہ کھٹکھٹا کر باہر رکھ دیا جاتا۔ خوش قسمتی سے ہمارے کورونا کا نیگیٹو رزلٹ دوسرے دن ہی آ گیا، ہم اپنے گھر جا سکتے تھے۔ اب دوسرا مرحلہ اس سے بھی سخت تھا کہ مزید 14 دن اپنے ہی گھر میں آئسولیٹ رہنا تھا، یعنی اپنے گھر تک محدود رہیں گے اور وہ بھی الگ تنہا رہیں گے۔ 14 دن تک ای میل سے ہماری روزانہ صبح خیریت پوچھی جاتی رہی۔ 2 مرتبہ ہمیں اہلکار گھر میں دیکھنے بھی آئے، 2 مرتبہ فون پر بھی ہماری خیریت پوچھی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم گھر پر ہی ہیں۔ اس دوران ٹورنٹو میں کورونا کی تیسری لہر آنے پر سخت لاک ڈاؤن لگ گیا۔ فوری طور پر تمام دکانیں، مالز، بازار بند کر دیے گئے۔ پہلی مرتبہ گروسری کی مارکیٹوں اور دکانوں سے صرف کھانے پینے کی اشیاء فروخت کی اجازت تھی۔ ریسٹورنٹ سے ٹیک اوے یا ہوپر سروس کی اجازت تھی۔ استعمال کی اشیاء، کپڑے وغیرہ یا کسی اور چیز کے خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ پولیس کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ روک کر باہر آنے کا سبب پوچھے۔ الغرض 17 دن بعد قید تنہائی
سے آزادی تو مل جائے گی مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ برف باری شروع ہو گئی جبکہ پاکستان میں زبردست گرمی میں عوام روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ہی کٹ دے دی گئی تھی کہ 10 دن بعد خود ہی کورونا ٹیسٹ کروا کے بند لفافے میں گھر کے باہر رکھ دیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کورونا کی کوئی پازیٹیو آثار نہیں ہیں، تب آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ گویا 3 دن پہلے اور 14 دن بعد یعنی 17 دن کی قید تنہائی تھی، اور جب ہمارا دیا گیا سیمپل نیگیٹو آیا تو ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ملی۔ گویا بیرون ملک سفر اتنا تکلیف دہ بنا دیا گیا ہے کہ عوام باہر نکلنے یا ہوائی سفر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کینیڈا سے امریکہ ایک دن کے لیے بھی جائیں گے تو واپس کینیڈا میں وہ تمام فارمیلٹیز پوری کرنا پڑیں گی۔ تمام سرحدیں بند ہیں اور کینیڈا کا قانون سب پر لازم ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ باہر جانے سے پہلے ریگولیشنز اور قوانین کا مطالعہ کر کے نکلیں، ورنہ آپ کو ناگہانی طور پر روکا اور آف لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد ایک پرسپیکٹو ملا ہے کہ کینیڈا میں کس طریقے سے ان کا سسٹم ہے، اور یہ کوئی کورونا کی زیادہ پرانی بات نہیں، یہ 25 اپریل کا آرٹیکل ہے، اور خلیل احمد صاحب نے جو اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ جانے سے پہلے 72 گھنٹہ پہلے انہوں نے ایک ٹیسٹ کروایا اور وہی ڈاکومنٹس دکھائے، اور جب آپ دبئی پہنچے تو تب آئسولیشن کے لیے بکنگ کنفرم تھی، تبھی انہوں نے آپ کو دبئی سے 14 گھنٹے کی فلائٹ جو کینیڈا کی ہوتی ہے اس پہ روانہ ہونے کی اجازت دی، ورنہ آپ اس فلائٹ پہ ہی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ جب آپ 14 دن کے لیے وہاں پہنچے تو خرچہ تو ہوا، یعنی کہ 3 دن جب آپ آئسولیشن میں تھے تو ایک تو زیادہ پیسے بھی آپ نے بھرے، 1500 کینیڈین ڈالر، ویسے 300 بنتے تھے، اور کھانا شانا ملا کے تو پیسے بھی لگے۔ اس کے بعد کورونا ٹیسٹ بھی آپ کا ایئرپورٹ کے اس ہوٹل میں ہوا۔ اس کے بعد جب آپ گھر پہنچے یعنی کہ آپ کا کووڈ ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا ہوٹل میں، تو پھر انہوں نے آپ کو گھر جانے کی اجازت دے دی جس شہر آپ گئے تھے۔ تو گھر میں بھی سیلف آئسولیشن ان کو کرنا پڑی 14 دن کے لیے، اور 14 دن کے دوران بھی ان کا ایک ٹیسٹ ہوا، اور اس دوران ان پہ چیک بھی رکھا گیا ایک طریقے سے کہ ای میلیں آتی ہیں کہ اہلکار آتے، اور اس کے بعد فون پہ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ گھر پہ ہیں۔ تو جب یہ سارا سٹیج کراس ہو بھی گیا، مطلب 17 دن کراس ہو بھی گئے جس میں وہ بالکل کلیئر ہو کے گھر سے باہر بھی آ سکتے تھے، تو اس کے بعد بھی ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی۔ تو یہ ایک پرسپیکٹو ہے، ایک پکچر ہے جو کہ وہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مشکلات بھی آئیں کیونکہ وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ کینیڈا میں 3 دن کے لازمی بکنگ آپ کو دکھانی ہے، تو ان کو آف لوڈ کیا گیا۔ تو انہوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ جانے سے پہلے ایک ایک چیز چیک کر لیں تاکہ آپ کو کوئی انفورسین انسیڈنٹ یا کوئی اچانک جھٹکا نہ لگے کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو اس طریقے کے واقعات نہ ہوں۔ آپ کی اس آرٹیکل کو پڑھ کے کیا رائے ہے، اور جب آپ یہ سسٹم سن رہے ہیں کینیڈا کا تو اس میں آپ ایک واضح فرق دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ پڑھ کے آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کرنا پاکستان میں پاسبل بھی ہے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے، یا پاسبل نہیں ہے؟ تو اپنی رائے سے آگاہ کریں کمنٹ سیکشن میں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔